یعنی اویس تم مدینے جا تو رہے ہو مگر 24 گھنٹے کے اندر اندر واپس آنا، اگر تم 24 گھنٹے میں واپس نہیں آئے تو میں تم کو قیامت میں معاف نہیں کروں گی، تم کو 24 گھنٹے میں واپس آنا ہی پڑے گا۔ اب کہاں یمن، کہاں مدینہ منورہ، آج فلائٹ سے سفر کرو تو تقریباً یمن سے مدینہ منورہ کے 2.5 گھنٹے لگتے ہیں، فلائٹ میں 2.5 گھنٹے لگتے ہیں، اور ماں کیا کہہ رہی ہے 1 مہینہ جانے کو لگتا ہے 1 مہینہ آنے کو لگتا ہے، اور ماں کہہ رہی ہے کہ 24 گھنٹے میں واپس آنا۔ لیکن کیسا عاشق تھا وہ، اللہ اکبر، نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، فوری طور پر جلدی سے ماں کے قدم چوم کے نکل گئے مدینہ منورہ کی طرف۔ دیکھو یہ عشق کی برکت ہے، سچے عشق کی برکت، کاش کہ میری قوم عشق رسول سیکھ لے، محبت رسول سیکھ لے۔ 2 جملوں میں عشق رسول یہ ہے کہ جو حضور کی باتوں پر عمل کرنا شروع کر دے، حضور نے جو کرنے کا حکم دیا وہ کرے، اور جس سے رکنے کا حکم دیا رک جائے، وہ سچا عاشق رسول ہے۔ خوبصورت آپ نے رکھا ہے، عنوان ہے رسول اعظم کی حرمت اور ان کی ناموس کا تحفظ، یعنی عزت رسول کی حفاظت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی حفاظت۔ آپ کو کیا پتا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت، حضور کی الفت، حضور کی چاہت، حضور سے پیار کرنا، حضور سے عشق کرنا انسان کو اتنا بلند کر دیتا ہے کہ اللہ اکبر، دنیا کی کوئی طاقت انسان کو اتنا مضبوط نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی چیز انسان کو اتنی بلندی پر نہیں لے جا سکتی جتنا بلندی پر عشق رسول لے جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، بزرگوں نے فرمایا بعض جگہ جہاں فرشتوں کے پر تھک جاتے ہیں اس سے آگے عاشقان رسول کی پرواز ہوتی ہے۔ کہنے والوں نے کہا تھا یہ تو اپنا اپنا ہے حوصلہ، یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے، کوئی تھک کے رہ گیا بام تک، کوئی کہکشاں سے گزر گیا۔ اللہ اکبر، عارف رومی سے کسی نے پوچھا تھا کہ میں آخر کیا کروں کہ سب کچھ بن جاؤں، تو انہوں نے فرمایا تھا مولائے روم فرماتے ہیں عاشق رسول بن جاؤ تم سب کچھ بن جاؤ گے، اس لیے کہ جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہوگا اس کے سینے میں کبھی گناہ کی محبت جنم نہیں لے سکتی، جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہوگا وہ مسجدوں کو کبھی ویران نہیں کر سکتا، جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہوگا وہ زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہوگا وہ ماں باپ کا کبھی دل نہیں دکھا سکتا، جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہوگا وہ کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، عشق مصطفیٰ وہ ہے جو زندگیوں میں انقلاب پیدا کرتا ہے، عشق مصطفیٰ وہ ہے جو زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے، عشق مصطفیٰ وہ ہے اللہ اکبر اگر کسی انسان کو نصیب ہو جائے تو فرشتے بھی اس کی تعظیم کرتے نظر آتے ہیں۔ میرے امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ اللہ اکبر، آج ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن ویسا عشق رسول نہیں ہے جیسا عشق رسول صحابہ کرام کے پاس تھا، جیسا عشق رسول اولیاء اللہ کے پاس تھا۔ میرے بھائیوں، آج یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں نوجوان بھائی بھی موجود ہیں اور نوجوان بہنیں بھی موجود ہیں۔ اللہ اکبر، اقبال نے رونا رویا تھا متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے ساقی۔ اللہ اکبر، وہ متاع عشق کہاں چلی گئی، وہ محبت رسول کہاں چلی گئی جو مسلمانوں کے سینے میں تھی۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ، ہزاروں کا یہ مجمع ہے جو رسول اللہ کی محبت میں رات کی آخری پہر میں بھی ایسے بیٹھے ہیں جیسے اور جگہ کے لوگ مغرب کے بعد بیٹھتے ہیں، اتنی رات گزرنے کے بعد بھی آپ سب کے جذبے کو سلام ہے۔ آپ نیند قربان کر کے یہاں بیٹھے ہیں، آپ آرام قربان کر کے یہاں بیٹھے ہیں، لیکن ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ اکبر، آج ہمارے پاس عشق رسول صرف زبانی دعووں کی حیثیت سے ہے، عشق رسول صرف نعروں کی حیثیت سے ہے، عشق رسول صرف کاغذ پر نام محمد لکھنے کی حیثیت سے ہے۔ اے کاش یہ نعرے اگر عمل کے میدان میں تبدیل ہو جائیں تو کتنا بڑا انقلاب آئے گا۔ ایک بات میں آپ سے کہوں، لوگوں کے خوف کا اندازہ تو کرو، کاغذ پہ نام محمد لکھو،
تو اتنا خوف ہے لوگوں کو، اگر اپنے دل پہ لکھ لو گے تو پھر انداز کیا ہوگا، انقلاب کی کیفیت کیا ہوگی۔ کاغذ پہ لکھا ہوا نام پھاڑا جا سکتا ہے لیکن سینوں پہ لکھا ہوا نام نہیں پھاڑا جا سکتا۔ آپ سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ کاغذ پہ نہ لکھو، لیکن ایک بات کہتا ہوں، کاغذ سے زیادہ قیمتی مومنوں کے دل ہے۔ اس دل پہ نام محمد کیوں نہیں لکھ لیتے؟ اب میں ایک بات آگے بڑھاؤں، اگر آپ کی توجہ ہے تو میں لمبی گفتگو آج میں نے نہیں کرنا، بہت مختصر گفتگو کرنا ہے۔ ذرا توجہ کیجئے میرے بھائیوں، جس کاغذ پر نبی کا نام لکھا ہے اس کاغذ پر کیا آپ کسی ہیرو کا فوٹو چپکا سکتے ہو؟ چپکاؤ، چپکا سکتے ہو؟ بتاؤ چپکا سکتے ہو؟ کتنے لوگ چپکا سکتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا چپکا سکتے ہیں؟ اور جو نہیں چپکا سکتے وہ ہاتھ اٹھا کے بتائے چپکا سکتے؟ سبحان اللہ۔ اب غور کیجئے، کاغذ پر اگر نام محمد لکھا ہو تو وہاں پر اس کے ساتھ ہیرو کا فوٹو نہیں چپکا سکتے، تو اگر دل پر نام محمد لکھا ہو، کیا بات ہے، تو پھر گندی فلمیں رات کے 3 بجے تک کیسے دیکھتے ہو؟ گندی پکچریں رات کے 3 بجے تک کیسے دیکھتے ہو؟ رسول اللہ کا کلمہ بھی پڑھتے ہو، سینے کے اندر نبی کا نام بھی رکھتے ہو، اور گندی فلمیں بھی دیکھتے ہو۔ میری قوم کے جوانوں، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اور آپ سے میں پوچھنے لگا ہوں، اللہ اکبر، اگر رسول اللہ کا نام کہیں لکھا ہو اور اگر کوئی پھاڑ دے تو بولو آپ کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آپ کو، ہم تو جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن ایک بات کہتا ہوں، ارے نادان مسلمان، جس دل پر نام محمد تو نے لکھا ہے، اب اس دل کے اندر تو نشے کی محبت لے کر کے بیٹھا ہے، اب تو پکچر کی محبت لے کر کے بیٹھا ہے، اب تو فلموں کی محبت لے کر بیٹھا ہے، تو بتاؤ اس سے رسول اللہ کے دل کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اللہ کے نبی کے دل کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آپ مجھے بتاؤ، کیا آپ اپنے نبی کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہو؟ کیا آپ اپنے رسول کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہو؟ بس یہی پیغام آپ کو دینا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کے، عشق کا دعویٰ کرنے والوں، محبت رسول کا دعویٰ کرنے والوں، ایک دن میں 100 مرتبہ نبی کے دل کو تکلیف پہنچانے والوں، میں تم سے پوچھتا ہوں، جو ماں کا دل ایک مرتبہ دکھائے مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا، جو رسول اللہ کا دل ایک دن میں 100 مرتبہ دکھائے، بتاؤ اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر، جب تم داڑھی منڈا کر اپنے چہرے سے داڑھی نکال کر کٹروں میں پھینکواتے ہوں گے، اس وقت نبی کا دل دکھتا ہوگا کہ نہیں دکھتا ہوگا؟ فجر کی نماز میں جب تم سوتے پڑے رہتے ہوں گے، اس وقت رسول اللہ کا دل دکھتا ہوگا کہ نہیں دکھتا ہوگا؟ اللہ اکبر، جب تم کسی عورت پر پاپ کی نظر اٹھاتے ہوں گے تو نبی کا دل دکھتا ہوگا کہ نہیں دکھتا ہوگا؟ جب حضور سے عشق ہی کیا ہے تو حضور کے لیے سب قربان کرنے کے لیے تیار ہو، تو گناہوں کو کیوں قربان نہیں کر دیتے؟ گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کیوں نہیں کر دیتے؟ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں یہ کیوں نہیں عرض کرتے کہ یا رسول اللہ، اب جیئیں گے تو آپ کے لیے، مریں گے تو آپ کے لیے، جو آپ کو پسند ہے وہی کریں گے، جو ناپسند ہے ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحفظ ناموس رسالت کانفرنس۔ آپ نے سنا ہے ایک جوان ایسا بھی ہے، ایک جوان، سنیے عاشق لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ ہم تو صرف زبان سے بات کرتے ہیں، نعت سن کر جھومنا یہ عشق کی علامت تو ہے مگر حقیقت عشق نہیں۔ اور میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، آؤ اپنے آقا سے عشق کر لیں۔ اگر تم حضور سے عشق کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ دنیا میں کبھی تم رسوا نہیں ہو سکتے، دنیا میں تم کبھی ذلیل نہیں ہو سکتے۔ عاشق رسول بن جاؤ، جس کے سر پہ ہاتھ رکھ دو گے اس کی قسمت بدل جائے گی۔ تم روزی روٹی کے لیے ترستے ہو، عاشق رسول بن جاؤ، جس کو دیکھ لو گے اللہ اس کے گھر میں برکتوں کا دریا جاری کر دے گا۔ عاشق بن کر تو دیکھو، لیکن یاد رکھنا زبانی عاشق نہیں، صرف زبان کے دعوے دار نہیں۔ مجھے ایک عاشق رسول یاد آ رہا ہے، مجھے ایک عاشق رسول یاد آ رہا ہے۔ میں نے کہا کہ میں زیادہ دیر اس لیے کہ 12 بجے کے بعد تقریر کرنے کی
मेरा मूड नहीं होता। सच्ची बात तो ये है, मैंने मौलाना सादिक साहब से भी कहा कि भाई जिसको भी तारीख दे उसको कहें कि मेरी तकरीर 11 बजे करवाएं, लेकिन बहरहाल आप बैठे हैं तो मैंने कल भी मुख्तसरी तकरीर की, 12 के बाद माइक मिला, आज भी मुख्तसर बोलता हूं। लेकिन एक बात देखिए, हम इश्क का दावा करते हैं, एक ही बात करता हूं, चलो बात करके बात पूरी करता हूं। अगर कभी सुनना हो तो मुझे 11 बजे माइक देना, फिर मैं लंबी तकरीर करूंगा, लेकिन आज मैं मुख्तसर आपके सामने बात रखता हूं, जरा ध्यान देना। एक ही बात में मैं बात पूरी कर लेता हूं। हम कहते हैं हम आशिक रसूल हैं, हम आशिक रसूल हैं, हम आशिक रसूल हैं। मैं कहता हूं आशिक जबान के दावे से नहीं होता, लड्डू लड्डू कहने से कभी मुंह मीठा नहीं होता, लेकिन इतना जरूर है आप मुझसे बेहतर आशिक रसूल हो, आप मुझसे बेहतर आशिक रसूल हो। लेकिन एक बात मैं कहता हूं मेरे भाई, इश्क की डिग्री वो है, अल्लाह अकबर, जिसके बराबर, जिसके मुकाबिल कोई नहीं हो सकता, जिसके बराबर कोई नहीं पहुंच सकता। अल्लाह अल्लाह, मगर आशिक आदमी बनता कैसे है? लड्डू लड्डू कहने से वो मीठा नहीं होता। इश्क करके तो देखो, जो आशिक होता है उसको रातों को नींद नहीं आती, वो रातों को दुरूद पढ़ते हुए गुजारता है। जो आशिक होता है वो फज्र की नमाज में कभी सोता नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया। कूतुल कुलूब में शेख अबू तालिब मक्की लिखते हैं, ये मेरे उलमाए किराम मेरे पीछे बैठे हुए पुष्ट पनाही कर रहे हैं, ये मेरी तायीद करेंगे। मैं हदीस पढ़ने लगा हूं, अपनी बहनों की भी तवज्जो चाहता हूं, आपकी भी तवज्जो चाहता हूं। अपने आप को धोखा मत दीजिए, इश्क रसूल के नाम पे अपने आप को धोखा मत दीजिए। हदीस सुनिए, साहिब कूतुल कुलूब लिखते हैं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो मुझ मोहम्मद से इश्क का दावा करता है, जो मुझ मोहम्मद से मोहब्बत का दावा करता है और वो रात भर सोता रहता है, मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका इरशाद फरमाते हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का ऐलान सुनो। आका फरमाते हैं जो मुझसे इश्क का दावा करे और पूरी रात सोता रहे, वो झूठा है, झूठा, वो कभी सच्चा नहीं हो सकता। पता चला जो आशिक रसूल होगा वो पूरी रात कभी नहीं सोएगा। आशिक रसूल जब रात को नहीं सोता, वो रातों को हुजूर के लिए जगता है, कभी दुरूद पढ़ता है, कभी तिलावत करता है, कभी इस्तिग़फ़ार करता है, कभी रातों को आंसू बहाता है। तो बताओ आशिक रसूल फजर की नमाज में कैसे सो सकता है? मस्जिदों को वीरान करके इश्क रसूल का दावा करने वालों, तवज्जो के साथ सुनो, आशिक इंसान कैसे होता है? जब तक अपने महबूब की बात ना माने, जब तक अपने नबी की बात ना माने, उस वक्त तक आप आशिक रसूल नहीं हो सकते। मुझे एक आशिक रसूल याद आ रहा है, कैसे आशिक थे वो लोग। अल्लाह अकबर, एक जवान है, अल्लाह अल्लाह, एक जवान है, उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत के रसूल की मोहब्बत नसीब हो गई, आका की मोहब्बत नसीब हो गई। अब ध्यान से सुनना, वो जवान अल्लाह अल्लाह, इब्तिदा इस्लाम ही में उसको ईमान की दौलत नसीब हो गई, मगर कैसा खुश नसीब है वो जवान, अल्लाह अकबर, कि उसने बिन देखे हुजूर से इश्क किया है। हुजूर को देखा नहीं है, हुजूर को सुना है, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ मेरे आका है ही ऐसे, जो देख ले उनसे इश्क करने लगे, जो उनको सुन ले इश्क करने लगे। कैसे हैं मेरे आका? अल्लाह अकबर, सहाबा कहते हैं हुजूर इतने खूबसूरत थे कि जो एक मर्तबा देख लेता था हुजूर ही का होकर रह जाता था। हुजूर इतने खूबसूरत थे, अगर दीवारों के सामने खड़े होकर हुजूर मुस्कुरा देते तो दीवारों का अक्स हुजूर के चेहरे में नजर आया करता था। हुजूर इतने खूबसूरत थे कि हुजूर का साया कभी जमीन पे पड़ता नहीं था। अल्लाह अकबर, एक जवान है, इश्क मोहब्बत का इमाम कह लीजिए, उनकी माँ को भी ईमान की दौलत नसीब हो गई, उनको भी ईमान की दौलत नसीब हो गई। बार बार कोशिशें की रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिरी देने की, बार बार कोशिश की हुजूर की बारगाह में हाजिरी देने की, लेकिन माँ के बुढ़ापे ने उनको नबी की बारगाह में जाने नहीं दिया। जानते हैं वो कौन आशिक रसूल है? उसी आशिक रसूल को सैयदुना उवैस करनी के नाम से जाना जाता है। अल्लाह अकबर, कैसा है ये आशिक रसूल? नबी की ज़ियारत के लिए नहीं गए, इसलिए नहीं गए ज़ियारत के लिए कि माँ की खिदमत कौन करेगा, अगर मैं चला गया तो माँ की खिदमत कौन करेगा। अल्लाह अकबर, एक बहुत बड़े बुजुर्ग ने हजरत उवैस करनी की जिंदगी पर एक किताब लिखी है,
اس میں انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ ان کی زندگی لکھی ہے. کہتے ہیں اویس قرنی کا حال یہ تھا، اللہ اکبر، روزانہ صبح کو ماں کے پاس آتے اور آ کر ماں کے قدموں میں بیٹھ جاتے اور ماں سے کہتے ماں اگر اجازت دو تو میں نبی کی زیارت کے لیے جاؤں. تو ان کی ماں کہتی نہیں بیٹا نہیں جانا. ذرا دھیان سے سننا، دیکھو عاشق کی پہچان کیا ہے، عاشق کی زندگی کیا ہے، عاشق کا طریقہ کیا ہے. ماں کہتی بیٹا نہیں جانا بیٹا، اس لیے کہ وہاں تو بڑے بڑے عقل مند گئے، انہی کے ہو کر رہ گئے، تم تو پہلے سے دیوانے ہو، اگر تم جاؤ گے تو تم کبھی واپس نہیں آؤ گے، اور وہاں تو ہزاروں موجود ہیں اور میری خدمت کے لیے تم اکیلے ہو، اگر تم چلے جاؤ گے تو ماں کی خدمت کون کرے گا، نابینا ماں کی خدمت کون کرے گا، بوڑھی ماں کی خدمت کون کرے گا. مسلمانوں ذرا غور کرو، میرے جوانوں ذرا غور کرو، نبی کا دیدار ایک طرف ہے اور ماں کی خدمت ایک طرف ہے. ماں کی خدمت کی خاطر اویس نبی کے دیدار کے لیے نہیں جا رہے ہیں. اور آج کل کے عاشق رسول لڑکوں کا کیا حال ہے، اگر ماں کہہ دے تیری پسند کی شادی مت کر تو وہ ماں کو گالیاں دیتے ہیں، باپ نے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں. اللہ اکبر. مسلمانوں جس راستے پہ تم جا رہے ہو وہ عشق مصطفیٰ کا راستہ نہیں ہے، وہ زبانی دعووں کا راستہ ہے. ارے سچی عاشق کو دیکھو، حضور کے دیدار کے لیے ماں کے منع کرنے پر رک گئے. اللہ اکبر. اور دیکھ زیارت کے لیے نہیں گئے. اور اویس قرنی کا حال کیا تھا، جتنا کماتے تھے سب ماں پہ خرچ کرتے تھے، جتنا کماتے. اللہ اللہ. آج کے عشق رسول کا دعویٰ کرنے والے چھوکرے ماں باپ کو ترساتے ہیں اور جلسوں میں نوٹ اڑاتے، جلسوں میں نوٹ اڑائیں گے، عرسوں میں نوٹ اڑائیں گے. میں منع نہیں کر رہا ہوں جلسے میں نظر دینے کے لیے اور عرسوں میں نظر دینے کے لیے، لیکن ایک بات تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، ماں باپ کو دوا کے لیے ترسا کر نعت خانوں پر، شاعروں پر، مقرروں پہ، پیروں پہ پیسے لٹانے والوں، قیامت کے دن اپنے نبی کو کیا منہ دکھاؤ گے کہ بوڑھے ماں باپ کو ترساتے تھے اور جلسوں میں نوٹیں اڑاتے تھے. یہی تمہارا عشق رسول تھا، یہی تمہاری محبت رسول تھی. سیکھو عشق رسول کرنا. حضرت اویس قرنی اونٹ چراتے تھے، اونٹ چرانا آپ کا پیشہ تھا، اور اس سے جتنی رقم ملتی شام کو سب ماں کے قدموں میں رکھ دیتے، سب ماں کے قدموں میں رکھ دیتے. اور آپ کیا کھاتے؟ گٹلیاں کھجور کی چنتے، اس کو دھلتے اور دھل کر اس کو کوٹتے اور کوٹ کر کے اس کو پانی میں ڈال کے پی لیتے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ایسا کریں، ہم اور آپ اتنا محنت نہیں کر سکتے، لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ماں باپ کی خدمت کریں. ماں باپ کو خوش کرنے پہ نبی خوش ہوتے ہیں، ماں باپ کو خوش کرنے پر خدا خوش ہوتا ہے. اللہ اکبر. لاکھوں لاکھ کے جلسے کریں گے، لیکن اگر ماں باپ کی دواخانے کا بل دینے کی بات آئے تو دواخانے میں بھائی بھائی آپس میں لڑتے، تیری ماں نہیں ہے تو بل دے، تیرا باپ نہیں ہے تو بل دے. یہ حالات ہیں. ایسا مت کیجئے. اللہ رسول کی خوشی ماں باپ کی خوشی میں ہے، اور اگر ماں باپ کو دکھی کیا، ماں باپ کو ناراض کیا، حضور تم سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے، آقا کبھی تم سے راضی نہیں ہو سکتے. سیدنا اویس قرنی روزانہ اپنی ماں کے پاس آتے ہیں اور ماں سے کہتے ہیں ماں حضور کی زیارت کو جی چاہتا ہے، ماں جاؤں، ماں منع کر دیتی ہے. پھر کہتے ماں جاؤں، ماں منع کر دیتی ہے. پھر کہتے ماں جاؤں، ماں منع کر دیتی ہے. ایک دن ماں نے سوچا یہ میرا بیٹا اویس دیوانہ ہے، دیوانہ روزانہ آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے کہ حضور کی زیارت کے لیے جانا ہے، میں روز روز منع کرتی ہوں، آخر میں کب تک دل پہ پتھر رکھ کر کے منع کروں. آج میں ان کو اجازت دے ہی دیتی ہوں، لیکن آج ایسی اجازت دوں گی کہ اس کے بعد کبھی یہ اجازت مانگیں گے نہیں، کبھی اجازت مانگنا بھول جائیں گے. اویس قرنی ایک دن صبح کو آئے، ماں کے قدم پکڑ کر بیٹھ گئے اور ماں سے کہا ماں اگر اجازت دو تو میں رسول اللہ کی زیارت کے لیے جاؤں. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا. ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا جاؤ، میری طرف سے اجازت ہے، بالکل جاؤ، ضرور جاؤ. اتنا سننا تھا، لیکن ماں نے کہا ایک بات کان کھول کے سن لو اویس، جانا ضرور جانا، لیکن ایک بات یاد رکھنا،
8 पहर के अंदर अंदर तुम्हें वापस आना है। 8 पहर का मतलब क्या? आजकल के हिसाब से मोहतात अंदाजे के मुताबिक जब मैंने सोचा तो मुझे पता चला 8 पहर का मतलब होता है कमोबेश 24 घंटे। यानी उवैस तुम मदीने जा तो रहे हो मगर 24 घंटे के अंदर अंदर वापस आना। अगर तुम 24 घंटे में वापस नहीं आए तो मैं तुमको कयामत में मुआफ नहीं करूंगी, तुमको 24 घंटे में वापस आना ही पड़ेगा। अब कहां यमन, कहां मदीने मुनव्वरा। आज फ्लाइट से सफर करो तो तकरीबन यमन से मदीने मुनव्वरा के 2.5 घंटे लगते हैं, फ्लाइट में 2.5 घंटे लगते हैं। और माँ क्या कह रही है? 1 महीना जाने को लगता है, 1 महीना आने को लगता है, और माँ कह रही है कि 24 घंटे में वापस आना। लेकिन कैसा आशिक था वो, अल्लाह अकबर। ना आओ देखा ना ताओ देखा, फौरी तौर पर जल्दी से माँ के कदम चूम के निकल गए मदीने मुनव्वरा की तरफ। देखो ये इश्क की बरकत है, सच्चे इश्क की बरकत। काश कि मेरी कौम इश्क रसूल सीख ले, मोहब्बत रसूल सीख ले। 2 जुमलों में इश्क रसूल ये है कि जो हुजूर की बातों पर अमल करना शुरू कर दे, हुजूर ने जो करने का हुक्म दिया वो करे, और जिससे रुकने का हुक्म दिया रुक जाए, वो सच्चा आशिक रसूल है। जो ऐसा आशिक बन जाता है फिर अल्लाह उसको क्या मकाम अता करता है। वैसे करनी चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, कभी चलते हैं, कभी दौड़ते हैं, कभी चलते हैं, कभी दौड़ते हैं। जब माँ का ख्याल आता है तो वैसे करनी दौड़ने लगते हैं, जब हुजूर का ख्याल आता है तो सोचते होंगे उवैस नबी की गली में जा रहे हो और ऐसे दौड़ते दौड़ते जा रहे हो, ऐसे दौड़ते दौड़ते नबी की गली में नहीं जाते। अल्लाह अकबर। हुजूर का ख्याल आता है तो दौड़ना बंद कर देते हैं, माँ का ख्याल आता है दौड़ना शुरू करते हैं। फिर आखिर इश्क के इस मस्ताने पर खुदा का ये करम हुआ, अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया, ऐ जमीन सिमट जा और उवैस को मदीने मुनव्वरा से करीब कर दे। क्या शान हुई, जमीन सिमट गई, जमीन सिमट गई। और हजरत उवैस करनी सूरज चाश्त की तरफ आने से पहले पहले मदीने मुनव्वरा की सरहदों में पहुंच गए। अब जरा ध्यान देना, महज चश्मे तसव्वुर से जब मैं वो मंजर देखता हूं तो मुझे ख्याल आता है कि क्या कैफियत हो रही होगी उस आशिक सादिक की। अरे 14वीं सदी का आशिक रसूल जब मदीने मुनव्वरा जाता है तो जैसे जैसे शहर मदीना करीब आता है उसके दिल की धड़कनें तेज होने लगती है, उसके दिल की धड़कनें तेज होती है, दिल का हाल ज़ेरो ज़बर होने लगता है, वो सारे गमों को भूल जाता है। अल्लाह आपको भी जल्द मदीने मुनव्वरा दिखाए। जैसे जैसे शहर रसूल करीब आता है दिल कहता है मैं तन्हा नहीं हूँ, मेरा कोई है, मेरा कोई मावा है, मेरा कोई मलजा है, मेरा कोई आका है, मेरा कोई गमगुसार है। अल्लाह अकबर। मैं यतीम नहीं हूँ, मेरी कोई सरपरस्ती करने वाला मौजूद है, मेरा कोई वकील मौजूद है, मेरा कोई कफील मौजूद है। अल्लाह अकबर। जब दूर से मस्जिद के मीनार नजर आए, आसी को बख्शिश के आसार नजर आए, अल्लाह अकबर। जरा गौर तो करें, 14वीं सदी के आशिक का ये हाल है तो उस वक्त वो आशिक सादिक का क्या हाल होगा जिसे दुनिया इमाम इश्क को मोहब्बत कहती है अपने दौर का। अल्लाह अकबर। जरा गौर तो करें, मुझे ऐसा लगता है चश्मे तसव्वुर से कि जैसे उवैस करनी मदीने मुनव्वरा की सरहद में पहुंचे होंगे तो अल्लाह अल्लाह मदीने मुनव्वरा के पत्थरों को उठाकर कभी चूमते हैं, आंखों से लगाते हैं और कहते होंगे पत्थरों ए पत्थरों, पत्थरों ए पत्थरों, मदीने मुनव्वरा के पत्थरों तुम कितने खुश नसीब हो। मैं तो एक झलक देखने तरसता हूँ, तुम तो मेरे महबूब को बार बार देखते हैं, तुम तो मेरे महबूब को हर बार देखते हैं। तुमने कितना देखा होगा जब वो अंदाजे दिल रुबाना से चलते होंगे तो तुम उनकी नालैन को बोसे देते होंगे, तुम उनकी नालैन को चूमते होंगे। वैसे करनी कभी पत्थरों को चूम रहे होंगे, कभी दरख्तों को चूम रहे होंगे, कभी मदीने मुनव्वरा की पोशीदा दीवारों को चूम रहे होंगे। इसी दीवानगी के आलम में वैसे करनी चलते चलते मस्जिद नबवी के दरवाजे तक पहुंचे और अचानक किसी सामने आने वाले से पूछा क्या मैं अल्लाह के रसूल से मुलाकात कर सकता हूं? क्या मैं हुजूर से मुलाकात कर सकता हूं? कहने वाला कहता है ये वक्त तो अल्लाह के नबी का मस्जिद नबवी में आने का नहीं है। हुजूर तो मस्जिद में या तो वफूद से मुलाकात करने आते हैं, या तो फैसला करने आते हैं, या तो नमाज पढ़ने आते हैं। ये वक्त मस्जिद नबवी में आने का नहीं, ये तो चाश्त के बाद का वक्त हुजूर के आराम का वक्त है।
اس وقت تو اللہ کے رسول کسی سے ملاقات نہیں کرتے، حضور آرام کر رہے ہوں گے۔ ایک کام کرو، اگر جلدی میں ہو تو اللہ کے رسول سے ملاقات اگر ہو سکتی ہے تو حجرہ عائشہ میں ہو سکتی ہے۔ جاؤ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے سوال کرو، اگر حضور ہوں گے تو تمہاری ملاقات ہو جائے گی، لیکن رکو، ٹھہرو، ظہر کا وقت آنے تو حضور مسجد میں آئیں گے۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا، اے اللہ کے بندے، میں نہیں رک سکتا کیونکہ مجھے فوراً سفر پر روانہ ہونا ہے، جلدی سے اپنے گھر لوٹنا ہے۔ تو کہا پھر جاؤ حجرہ عائشہ میں اور وہاں جا کر حضور سے ملاقات کی درخواست کرو۔ اویس قرنی حجرہ عائشہ پہ کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے عرض کی کہ کیا میں حضور سے ملاقات کر سکتا ہوں؟ اندر سے آواز آئی، کون ہو؟ جواب دیا، میں یمن سے آیا ہوں، قرن کا رہنے والا ہوں، ایک جھلک دیکھنے کی امید لے کر آیا ہوں، کیا اللہ کے رسول سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ ام المومنین نے کہا نہیں، اللہ کے رسول اس وقت گھر میں نہیں ہے، وہ باہر گئے کسی کام سے، رکو، ٹھہرو، وہ آئیں گے، ملاقات ہو جائے گی۔ حقیقت ان کی زبان سے نکل گئی، نہیں امی جان، میں رک نہیں سکتا کیونکہ مجھے 8 پہر کے اندر اندر یمن واپس جانا ہے۔ حقیقت جلدی جلدی میں زبان پر آ گئی، حقیقت چھپنے سے نہ چھپی۔ ام المومنین کو کہا، امی جان، مجھے یمن جانا ہے 8 پہر کے اندر اندر۔ ام المومنین نے سوچا کوئی دیوانہ تو نہیں، کوئی دیوانہ تو نہیں، ارے یمن جانے کے لیے 1 مہینہ لگتا ہے، 8 پہر میں کوئی یمن کیسے پہنچ سکتا ہے؟ کہا ارے تو دیوانہ تو نہیں، 8 پہر میں کوئی یمن کیسے پہنچ سکتا ہے؟ کہا تیرا نام کیا ہے؟ تو کہا میرا نام میرے محبوب جانتے ہیں، کیا بات، میرا نام میرے آقا کو پتا ہے۔ میرے بھائیوں یہی تو ہے کہ حضور اپنے ہر عاشق کا نام بھی جانتے ہیں، صرف نام نہیں جانتے، اس کے باپ کا نام بھی جانتے ہیں، کیا بات، صرف اس کے باپ کا نہیں، اس کی ماں کا نام بھی جانتے ہیں، ماشاءاللہ، حضور اس کا چہرہ بھی جانتے ہیں۔ بلکہ یہ سچائی کہہ تو حقیقت، خدا کی عزت کی قسم، میرے نبی تو عاشقوں کے قدموں کی آہٹ کو بھی پہچانتے ہیں۔ جو نبی عاشقوں کے قدموں کی آہٹ کو جانتا ہو، آج یہ امت اس رسول کو فراموش کر چکی ہے۔ گانوں میں بھولنے والوں، گناہوں میں نبی کو بھولنے والوں، بے نمازی پن میں نبی کو بھولنے والوں، مال کی محبت میں نبی کو بھولنے والوں، دنیا کی چاہت میں نبی کو بھولنے والوں، ارے ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس سے 1400 سال پہلے نبی پوری پوری رات تمہاری اور میری مغفرت کے لیے دعا کر رہے تھے۔ جب میرے اور تمہارے گناہ میرے نبی کو یاد آتے تھے تو میرے نبی ہمارے نام لے لے کر کے امتی امتی کہہ کر کے میرے آقا مغفرت کی دعائیں کرتے تھے، امت امت کہہ کر حضور مغفرت کی دعا کرتے تھے۔ وہ رسول جو ہر وقت ہمیں یاد کرتے رہے، آج ہم اس رسول کو بھول گئے۔ نبی ہمیں جلسے میں یاد آتے ہیں، جلسے کے سوا کہیں یاد نہیں آتے۔ کھڑے ہو کر استنجا کرنے والوں، کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ جب تم کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتے ہوں گے اس وقت رسول اللہ کا دل کتنا دکھتا ہوگا، ذرا غور تو کرو۔ پوری زندگی مشرکوں کی طرح، کافروں کی طرح، یہود و نصارہ کی طرح گزار رہے ہو، شادیوں میں ڈی جے بج رہے ہیں، جہیز کی لعنت عام کر دے رکھی ہے۔ اللہ اکبر، شادیاں ہوتی ہے تو کار مانگتے ہو، شادیاں ہوتی ہے بائک مانگتے ہو، شادیاں ہوتی ہے جہیز مانگتے ہو، بتاؤ نبی کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ اللہ اکبر، زبان کے عاشق بن کے دل کے منافق نہ بنو۔ جس نبی کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی، اس کی نگاہ سے میرے اور تمہارے دل کے حالات کیا چھپ سکتے ہیں؟ نہیں نہیں، دھوکہ نہ دو، ایسا نہ کرو۔ انسان کہیں تو وفادار ہوتا ہے، اگر نبی کی بارگاہ میں بھی وفادار نہ ہوں گے تو بولو کہاں وفادار ہوں گے؟ میرے ساتھ بے وفائی کرنے والوں، مجھے کوئی غم نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ بے وفائی کر دوں، یہ بھی کوئی غم کی بات نہیں ہے، لیکن کم سے کم جانے وفا مصطفیٰ جان رحمت سے تو وفا کر لو، ان کا تو دل خوش کر لو۔ سب کے دل دکھائے، کیا آپ نبی کا دل بھی دکھانے لگ گئے ہو؟ اللہ اکبر، سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں گناہ چھوٹا ہو یا بڑا میں نہیں جانتا کہ اس کا عذاب کیا ہوگا، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں گناہ کوئی کرو اس سے نبی کا دل دکھتا ہے، نبی کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، نبی کے دل کو اذیت پہنچتی ہے۔ فجر کی نماز میں سونے والوں، کبھی
आंखें बंद करके तन्हाई में बैठ के सोचो तो कि मेरी 10 मिनट की नींद से नबी का कितना दिल दुखता होगा, नबी के दिल को कितनी अजियत पहुंचती होगी। अल्लाह अकबर। आइए जल्दी जल्दी बात पूरी कर लूं। उवैस करनी से पूछा, अम्मी आयशा ने, तेरा नाम क्या है दीवाने? का वो नाम जानते हैं। का किस लिए आए हो? आंख में आंसू आ गए। उम्मुल मोमिनीन को कहा, अम्मी जान, 8 पहर का वक्त मेरी माँ ने दिया है, बूढ़ी माँ ने। मैं हुजूर की जियारत के लिए आया था और आप कह रही है कि वो घर में नहीं है। अफसोस मेरी ये तमन्ना पूरी ना हो सकी और अब मैं बगैर जियारत के जा रहा हूं, लेकिन जाते जाते मैं 2 बातें करके जा रहा हूं। अम्मी जान, उम्मुल मोमिनीन ने कहा, क्या है? कहा, एक तो ये कि जब मेरे आका आए तो मेरे आका को मेरा सलाम पेश कर देना और कहना, हुजूर एक दीवाना आया था, यमन का रहने वाला, करक का रहने वाला, आपको सलाम पेश कर गया है। और दूसरी अर्जी ये है कि आका जब कयामत के दिन आप अपनी उम्मत की बख्शिश और शफाअत करें तो उस वक्त इस गुलाम को और इसकी अम्मी को भूल मत जाना, मेरी भी शफाअत करना, मेरी माँ की भी शफाअत करना। और ये कह के फूट फूट कर रोने लगे। उम्मुल मोमिनीन ने कहा, अपना नाम तो बताओ। का नाम वो जानते हैं। अच्छा मैं चलता हूँ, उनको मेरा सलाम कहना। अब मुसलमानों सुनो, गौर से सुनो। जब उवैस करनी वापस रोते हुए लौटे, अभी मदीने मुनव्वरा के बाहर कदम भी ना निकाला होगा कि हुजूर घर में तशरीफ लाए और आकर हुजूर ने दाएं बाएं देखा और हुजूर रोने लगे। अल्लाह। हुजूर के इश्क में सारी दुनिया रोती है, लेकिन हुजूर अगर किसी के लिए रोए तो फिर वो भी बंदा कमाल का है। क्या बात है। हुजूर ने दाएं बाएं देखा और पूछा, रोने लगे। तो उम्मुल मोमिनीन ने इसकी, हुजूर मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, हुजूर आप क्यों रो रहे हैं? रोने की वजह क्या है? आका फरमाते, आयशा हाय हाय, क्या कोई आया था? क्या बात है। आयशा क्या कोई आया था? उम्मुल मोमिनीन ने कहा, या रसूल अल्लाह, लोग तो रोज ही आते हैं, क्या कोई आया था? इरशाद होता है, जो रोज आते हैं वो और है, क्या बात है। और जो आज आया था वो और है। आयशा, आज मदीने की फजाओं में आशिक की खुशबू आ रही है। वाह वाह, आज सुभान अल्लाह। मदीने की हवाओं में वाह, वाह, आशिक वाह, की वाह, खुशबू आ रही है। कोई आया था? उम्मुल मोमिनीन ने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, एक दीवाना था। दीवाना दीवाना था या रसूल अल्लाह, एक दीवाना था। उसका नाम क्या था? हुजूर उसने अपना नाम नहीं बताया। वो कहता था कि वो मुझे जानते, वो कहता था कि वो मुझे जानते, अल्लाह। उसने अपना नाम नहीं बताया। तो आका ने फरमाया, अच्छा क्या उसके सर पर चरवाहों की तरह रुमाल लपेटा हुआ था? क्या बात। उम्मुल मोमिनीन का, हाँ या रसूल अल्लाह। उसकी दाढ़ी बड़ी बड़ी बिखरी हुई थी? क्या बात। हाँ या रसूल अल्लाह। उसका चेहरा बड़ा और गंदमी था? हाँ या रसूल अल्लाह। उसके चेहरे से हैबत टपक रही थी? हाँ या रसूल अल्लाह। उसके हाथ पर अंडे जैसा सफेद निशान था? हाँ या रसूल अल्लाह, बिल्कुल ऐसा ही। हुजूर रो पड़े। अच्छा अल्लाह। उवैस आया था? हाय 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 हाय, अच्छा। वाह 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 वाह। अच्छा क्या बात। उवैस आया? मेरा उवैस आया था? क्या बात। हुजूर हुलिया तो यही था, उसने, वो यमन का रहने वाला। जी हुजूर वो यमन ही का बताता था। वो कर्न का रहने वाला है। जी हुजूर वो कर्न ही बताता था। वाह वाह। आका फरमाती है, आयशा वो उवैस था। उवैस, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तू जानती है उवैस की शान क्या है? हुजूर क्या है? आका फरमाते हैं, जब वो मेरी उम्मत के लिए दुआ करे तो अल्लाह मेरी उम्मत को बेहिसाब जन्नत अता फरमा दे। उसका ये मकाम है आयशा, उसका ये मकाम है कि अगर वो मेरी उम्मत के लिए दुआ करे तो अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। उम्मुल मोमिनीन ने उसकी, या रसूल अल्लाह, उसको ये मकाम कैसे मिला? उवैस को ये मकाम कैसे मिल गया? हुजूर ने 2 चीज बयान फरमाया, मुझसे इश्क किया और मेरे इश्क में माँ का वफादार बन गया। वाह वाह। मुझसे इश्क किया बड़ा पैगाम। और मेरे इश्क में माँ का वफादार बन गया। अल्लाह ने उसको ये मकाम अता फरमाया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। गौर फरमाए, जो इश्क करेगा वो माँ का कभी गद्दार नहीं होगा। जो इश्क रसूल करेगा वो बाप का कभी गद्दार नहीं होगा।
جو عشق رسول کرے گا وہ مسجد کا کبھی غدار نہیں ہوگا. مسجدوں کو سونی سونی کر کے عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والوں، تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ اگر قیامت کے دن حضور سے ملاقات ہوئی، آپ کیا کہتے ہو نا، بہت بڑی بڑی ہنستے ہو، قیامت میں حضور سے ملاقات ہوگی، دیدار ہوگا، تو جو ہوگا دیکھا جائے گا، اور ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. میں تو آخری بات کرنے چلا تھا، لیکن ایک آخری بات ایڈ کر دوں اگر کہو تو. کہو؟ ہاں سن لیجئے. قیامت کا دن وہ دن ہے نہ جہاں کسی کی دادا گیری چلنی ہے، نہ کسی کی بابا گیری چلنی ہے. سمجھ، وہاں صرف سب بندے ہیں. وہاں تو جبریل علیہ السلام کی بھی کیفیت قرآن بیان کرتا ہے، یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن. جبریل اور سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے تھر تھر کانپیں گے. میں اپنی بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، خدا کے لیے آخرت کا خیال کرو، خدا کے لیے میدان محشر کا خیال کرو. حضور کا سامنا ہوگا. اے میری بہنوں، ہونٹوں پر لالیاں لگا کر اور چہروں پہ پاؤڈر مل کر بے پردہ بازاروں میں گھومنے والی اور ولیموں میں جانے والی، حضور کا سامنا کیسے کرو گے؟ اللہ کا سامنا کیسے کرو گے؟ اور تمہارے ہمارے گھروں میں بھی اسلامی ماحول نہ رہا. آپ کہتے ہو کہ حضور کی محبت ہم پوری دنیا پہ چھا کر رکھیں گے. کیا تمہارے گھر کی چار دیواری میں بھی عشق رسول ہے؟ میں ابھی کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا، لیکن میں اپنے کام کی بات کر رہا ہوں. ہر جگہ آئی لو محمد کا پوسٹر لگانے والوں، کیا تیرے گھر کے اندر آئی لو محمد ہے؟ بالکل اچھا سوال ہے. کیا باہر کی دیواروں پر تو لگا ہوا، کوئی ہٹا سکتا ہے. تیرے گھر کے اندر کیا عشق رسول کا ماحول ہے؟ روزانہ ٹی وی تو کھلتا ہے سیریل دیکھنے کے لیے، کیا روزانہ قرآن بھی کھلتا ہے؟ کیا بات. اگر ہمارے گھر میں عشق رسول کا ماحول ہوتا تو ہمارے گھر میں ننگی پکچریں نہیں دیکھی جاتی، ہمارے گھر میں روزانہ قرآن کھلتا. قرآن تو کھولتے نہیں کبھی. کس منہ سے کہتے ہو کہ ہم نبی سے عشق کرتے ہیں؟ منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن اگر ہمارے دل میں سچا عشق ہوتا تو نبی کو دیکھنے کا آسان طریقہ یہ، حضور کو دیکھنے کا، قرآن دیکھو، حضور کا چہرہ اس میں نظر آئے گا. اگر قرآن میں چہرہ مصطفیٰ نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟ حضور کی مدحت کا بہترین اور مستند ماخذ اگر کوئی ہے تو وہ قرآن مقدس ہے. پورا قرآن نعت مصطفیٰ سے بھرا ہوا ہے. والضحیٰ کیا ہے، واللیل کیا ہے، والنجم اذا ہوا کیا ہے، لا اقسم بہذا البلد کیا ہے، یا ایھا المدثر کیا ہے، یا ایھا المزمل کیا ہے، سبحان الذی اسری کیا ہے، ما ضل صاحبکم وما غوی کیا ہے. آخر یہ سب کیا ہے؟ طٰہٰ کیا ہے، یاسین کیا ہے؟ یہ حضور کی نعت نہیں تو اور کیا ہے؟ آج ہم سوچتے ہیں جنت بہت سستی ہے، جنت ہمارے باپ کی ہے، نماز پڑھو نہیں پڑھو، جنت تو کنفرم ہے کیونکہ حضور بخشوائیں گے نا، اور بے شک بخشوائیں گے. ہمارا ایمان ہے، ہمارا تو ایمان یہ ہے، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی ہے، مجھ سے سولاد کو کافی ہے اشارہ. ہمارا ایمان ہے. مگر بات جو آخری کرنے چلا تھا وہ سن لو. ایک بہت بڑا سید ہے، ایک بہت بڑا سید، سارے سیدوں سے بڑا سید، غوث پاک سے بڑا سید، غریب نواز سے بڑا سید، احمد کبیر رفاعی سے بڑا سید. بھئی غوث پاک غریب نواز کا نام لیا تو میں کس کا نام لوں؟ سمجھ نہیں آتی ہے نا بات. اس سب سے بڑے سید کو جو غوث پاک اور غریب نواز کا بھی باپوں کا باپ ہے، اس سید کو کہتے ہیں سیدنا امام جعفر الصادق. سبحان اللہ. اتنا بڑا سبحان سید ہے، سبحان اللہ. اتنا بڑا سید ہے سنیو، جس کی جوتیاں امام اعظم سیدھی کرتے تھے. جس کی جوتی سیدھی کرنے والا امام اعظم ہو، وہ جعفر صادق کتنا بڑا ہوگا نا، کتنا بڑا آقا ہوگا، کتنا بڑا امام ہوگا. جس کی کنڈے کی نیاز کرتے نا وہ امام جعفر صادق. صرف کنڈا یاد ہے، جعفر صادق بھول گئے. پیٹ کی آگ اتنی لگی ہوئی ہے کہ سب کھانا پینا یاد ہے، حقیقتیں بھول گئے، رسومات میں الجھ گئے. میں نہیں کہہ رہا کہ کنڈا بند کرو، جو کنڈا بند کرے اس کے منہ پہ مٹی.
ہم تو لڑتے رہے نا کنڈوں کے لیے، 11ویں کے لیے 12ویں لڑتے رہیں گے، لیکن ادھر آپ کی بھی خبر لیں گے. اگر آپ سوتے رہو گے تو آپ کو بھی جگائیں گے، کیونکہ ہم اعلیٰ حضرت والے لوگ ہیں. کیا بات ہے. اور اعلیٰ حضرت نے جہاں بد مذہبوں کا رد کیا، جہاں فرمایا ان کو سلام نہیں کر سکتے، ان سے رشتہ داری نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ نہیں کر سکتے، تو وہاں یہ بھی کہا کہ بے نمازی کے ساتھ بھی نہیں بیٹھ سکتے. ہاں، اگر وہابی کے ساتھ بیٹھنے سے منع کیا ہے نا حضور نے، تو حضور نے بے نمازی کے ساتھ بیٹھنے سے بھی منع کیا. یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے. با مسلمان اللہ اللہ، با برہمن رام رام، ایسا نہیں چلے گا. پورے دین پہ عمل کرو، پورے مسلک پہ عمل کرو. فقی ابو اللہ سمرقندی اپنی کتاب قرۃ العیون میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، بے نمازی کے ساتھ مت بیٹھا کر، جہاں بے نمازی بیٹھتا ہے اس پر آسمان سے لعنت برستی ہے. بے نمازی پہ لعنت برستی ہے. بے نمازی کے ساتھ نہ بیٹھو. ارے مزدور ادھر ہی. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے جو نشہ کرے وہ بیمار پڑے تو اس کی عیادت کے لیے مت جاؤ، وہ بھوکا ہو تو اس کو کھانا مت کھلاؤ. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ تو چلے میں بات پوری کر دوں، بات نکلتی جا رہی، میں نے تو کہا تھا بات تک ختم ہو گئی، ایک بات نکل آئی درد دل کے طور پہ. امام جعفر صادق، کتنے بڑی ہستی امام جعفر صادق. اب سننا، اب غور کرنا. امام جعفر صادق جب لوگوں سے مصافحہ کرتے تھے، مصافحہ، توجہ ہے سب کی، یہ بات آخری ہے، اسی میں بات پوری ہو رہی ہے. اللہ کرے یہ بات قبول ہو جائے، میری آپ کی نجات آمین. انشاءاللہ. امام جعفر صادق جب لوگوں سے مصافحہ کرتے تھے تو ان کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے. کون؟ امام جعفر صادق. کتنا بڑا سید کہ غوث پاک اور غریب نواز کے باپوں کا بھی باپ ہیں. ہاں، اور جب کسی سے مصافحہ کرتے ہیں تو اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، اپنے مرید کا پبلک میں سے جو مصافحہ کرتا ہے اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں مجھ سے وعدہ کر، اگر قیامت کے دن اللہ نے تجھے بخش دیا تو اللہ سے تم میری سفارش کرنا، اللہ سے کہنا کہ اللہ جعفر صادق کو بخش دے. اللہ 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 اللہ. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے روزی کا وعدہ سب سے کیا ہے. کیا بات. دلبر بھائی کیا بات کر رہے ہیں امام جعفر صادق. ہاں ہاں. ہیں؟ اللہ نے روزی کا وعدہ سب سے کیا ہے مگر جنت کا وعدہ سب سے نہیں کیا. اللہ اللہ. روزی سب کو دے گا مگر جنت سب کو دے گا، یہ وعدہ نہیں. کیا بڑی بات. حتیٰ کہ نبی کے بیٹے سے بھی وعدہ نہیں کیا اللہ کہ میں اللہ تجھے بھی جنت دوں گا. بس اتنی بات ہے. اگر نبی کا بیٹا اللہ کو راضی کر سکا تو جنت میں، اور نبی کا بیٹا اللہ کو راضی نہ کر سکا تو نبی کا بیٹا بھی جہنم میں نوح علیہ السلام کے بیٹے کی شکل میں. میرے بھائیوں، کیا بات. میں تم کو کس بڑی بات. منہ سے سمجھاؤں؟ اللہ اللہ اللہ. جب وہ اللہ نبی کے بیٹے کو جہنم میں ڈال سکتا ہے، میری بہنوں میں تم کو کس منہ سے سمجھاؤں؟ اگر نبی کی بیوی خدا کو راضی کرنے میں ناکام رہی تو نبی کی بیوی کو بھی اللہ جہنم میں ڈالے گا، لوط علیہ السلام کی بیوی کی شکل میں. ہم کون ہیں بھائی؟ فجر میں سوتے پڑے رہنے والوں، سود کے دھندے کرنے والوں، عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھنے والوں، نبی کا بیٹا خدا کو راضی کرنے میں ناکام ہے تو نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں جا رہا ہے. اور اگر کتا اپنی ادا سے خدا کو راضی کر لے تو کتے کو بھی جنت میں داخل کیا جا رہا ہے، اصحاب کہف کے کتے کی شکل میں. دیکھ رہے کہاں نبی کا بیٹا جہنم میں جا رہا ہے اور کہاں اصحاب کہف کا کتا جنت میں جا رہا ہے. تو پتا چلا اللہ کو جو راضی کر لے آخرت اسی کی ہے. امام جعفر صادق کو یہی بات پڑھ پا رہی ہے. حالانکہ قیامت کے دن کسی کا نسب کام آئے نہ آئے، ہمارے نبی کا نسب کام آئے. کیا بات ہے. بے شک بے شک بے شک. یہ اور لوگوں کے نسب کی بات ہے، لیکن خاتم النبیین کا نسب یہ ہے، کل نسب و سبب ينقطع الا نسبی و سببی. آقا فرماتے ہر نسب ختم ہو جائے گا لیکن محمد الرسول اللہ کا نسب قیامت کے دن کام آئے گا. حضور کے نسب پر کوئی انگلی نہ اٹھانا. لیکن بات تو بات ہے نا، امام جعفر صادق امام اعظم کے بھی امام جعفر صادق لوگوں کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں کیا کہ
اللہ نے مغفرت کا وعدہ سب کے ساتھ نہیں کیا. روزی کا وعدہ سب کو روزی دے گا، مومن کو بھی دے گا، کافر کو بھی دے گا، وفادار کو بھی دے گا، غدار. لیکن جنت کا وعدہ سب کسی کے ساتھ. چند لوگ ہیں خوش نصیب جن کے نام لے کے جنت کی بشارتیں دے دی گئی، ان کے ساتھ وعدہ ہے. باقی اور ایک بات یاد آئی، اس میں ایڈ کر دوں 1 منٹ میں. جن کو رسول اللہ نے جنت کا وعدہ دیا وہ لوگ بھی روتے تھے. حضرت عمر، ان کو حضور نے وعدہ دیا کہ تو جنت میں جائے گا. حضور نے کہا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، سعید فی الجنہ. 10 لوگوں کو جنت کی بشارت دی. پھر اس کے بعد اور لوگوں کو، امام حسن کا جنتی جوانوں کا سردار، امام حسین کا جنتی جوانوں کا سردار، سیدہ فاطمہ کا جنتی عورتوں کی سردار. ایسے کچھ لوگ ہیں، ایک بڑی فہرست بن جاتی اس میں. لیکن حضرت عمر پھر بھی روتے تھے. اتنا روتے تھے کہ رونے کا نشان چہرے پہ پڑ گیا تھا. روتے روتے لوگ کہتے تھے حضور نے تو آپ کو جنت کی بشارت دی. فکر دیکھو، اہل منبر کی بھی توجہ، فکر دیکھو، فکر دیکھو. لوگوں نے کہا عمر اب روتے کیوں؟ جب نبی نے تمہیں جنتی کہہ دیا تو تم تو جنتی ہو. اب کیا کہتے بتائیں؟ جنتی کہاں ہے نا، لیکن یہ تھوڑی کہا ہے کہ ڈائریکٹ جنت میں جاؤ گے. توجہ، نبی نے یہ نہیں کہا کہ ڈائریکٹ جنت میں جاؤ گے. نبی نے یہ کہا کہ جنت میں جاؤ گے. جنت میں جانا تو یقینی ہے، لیکن اللہ نہ کرے اگر ایک لمحے کے لیے بھی اللہ نے جہنم میں ڈال دیا تو. اللہ اللہ اللہ. دیکھ رہے حالانکہ ایسا نہیں ہوگا، مگر جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے. وہ کہتے ہیں جنت میں تو ڈالے گا، لیکن اگر ایک لمحہ بھی جہنم سے گزار دے تو میرا بنے گا کیا؟ آپ کیا سمجھ رہے؟ اور وہ بے نمازی